أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير المسمى في السماء بن أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله إمام العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين وبعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها صلوات على محمد وعلى محمد حضرات گرامی بہت ہی مختصر وقت پر آپ بزرگوں کی سبق خراشی کے لیے آپ ہی کی اجازت سے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے کوئی بات گرا گزرے تو معذرت امید ہے کہ نہیں گزرے گی اور یہ محفل کا عنوان اس دفعہ سے پہلے کچھ اور تھا اس دفعہ کی محفل سے پہلے اس محفل کا عنوان تھا جشن تعمیر کعبہ تو تعمیر کعبہ اگر زیادہ سے زیادہ منائے گئے تو 18 مرتبہ جو ہے تعمیر کعبہ کا جشن منانا پڑے گا کیونکہ کعبہ کی تعمیر ایک مرتبہ نہیں ہوئی کم سے کم زیادہ سے زیادہ 18 مرتبہ اور کم سے کم 4 مرتبہ کم سے کم 4 مرتبہ محفل منانا پڑے گی تو اس کا عنوان تاریخی عنوان سے رکھ دیا گیا کہ جس میں تاریخ میں یہ آیا ہے جس میں تاریخ میں یہ آیا ہے کیا آیا ہے کہ بھائی آج کی تاریخ 25 ہے اچھا ہم شاید ان تاریخ کو بھول چکے ہوتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ علماء نے دعاؤں کی کتاب میں خاص کر اعمال کی کتابوں میں خاص کر اس کی تاریخ کا تذکرہ کر دیا ہے تو یہ تاریخ ہمیں اس عنوان سے یاد ہے کیا ہے وہ تاریخ دہب الارض ورنہ آج سے پہلے محفل تھی کیا جشن تعمیر کعبہ میں وہی کر وجہ یہ تھی کہ تعمیر کعبہ کئی مرتبہ اور کئی مناسبتوں سے تعمیر کیا گیا کعبہ لہذا جو ہے مختلف محفلیں آپ کو منانا پڑتی ہے لہذا جب دہب الارض ہے تو ایک ہی مرتبہ یہ دہب کا منظر پیش آیا تاریخ پیش آئی اور یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ زمین سے گزرا دہب الارض کا مطلب کیا ہے اجزائے گرامی دہب الارض البتہ بات ہے تعمیر کعبہ جو کیا تھا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کعبہ بھی ہمارا ہے وارث کعبہ بھی ہم ہی ہیں لہٰذا تعمیر جو ہے وہ ہمارے ہی وراثت میں شامل ہے کعبہ کو لے کر تو فلسطین بھول رہے ہیں کعبہ کو لے کر ہم جو ہے وہ کیا ہے بیت المقدس بھول گئے اور بھولنے کا نتیجہ ہے ان کے جملے پر میں جملہ لگا بھولنے کا نتیجہ ہے بابری مسجد آج نہیں ہے وہی حال جو ہے ہمارا بیت المقدس کا کہ اگر ہم بیت المقدس کو اگر نہیں بولتے تو بیت المقدس نہ ہاتھ سے جاتا اور نہ ہی بابری مسجد جاتی ایک سر محمد دہب الارض تفسیر میں ارض کا معنی زمین نہیں ہے عام طور پر ارض کا معنی زمین کرتے ہیں شکل دار یہ تو سننے کا ہے عرض کا مطلب عام طور سے ہم لوگ زمین کرتے ہیں عرض کو لے کے
کیا آتے ہیں بمقابلے آسمان. تو زمین اور آسمان تو کہتے ہیں زمین کا آسمان یعنی جو اونچا ہے، عرض جو نیچے ہے وہ زمین ہے. لیکن عزیزان گرامی عرض کا مطلب تفسیروں میں عام لغت میں جائیے گا، ڈکشنری میں جائیے تو عرض کا مطلب زمین ہی ہے. لیکن عرض کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ خشک جگہ، خشکی. اب یہ خشکی آئی کہاں سے؟ تو یہ خشکی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ عرض کو ہم آسمان کے مقابل میں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ والی جو عرض ہے، یہ لفظ جو ہے یہ دریا اور پہاڑوں کے مقابل میں ہے. آپ کہیے گا دریا بھی جو ہے وہ زمین پر ہے اور پہاڑ بھی زمین پر ہے، لیکن کوئی بھی کسی بھی کتاب میں پہاڑ کو زمین نہیں کہتے، دریا کو زمین نہیں کہتے. لہذا جب یعنی شمار کی جاتی ہے مخلوقات تو کہتے ہیں پہاڑ، دریا، زمین. تو زمین کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ خشک. اب یہ آیت کے ذریعے میں اگر دیکھا جائے تو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ سورہ نازعات کی 29ویں آیت ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جس کا آغاز پروردگار عالم کر رہا ہے قسم سے، قسم کھا کر. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. یہ دو آیت بس میں آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. آیت دو ہے، دونوں میں قسم ہے. حالانکہ اس سورہ میں 5 مرتبہ پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. اب آئیے والنازعات غرقا کس کے لیے استعمال کیا گیا اور ناشطات نشطا کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ صلوات پر محمد وعلی نازعات غرقا. نازعات یعنی اکھاڑنا، نزع کرنا. غرق یعنی ڈوب کر. نازعات یعنی کھینچ لینا اور غرق یعنی ڈوب کر. پروردگار عالم اس سورہ میں قسم کھاتا اپنے ان فرشتوں کے لیے یا ان فرشتوں کے نام قسم کھا رہا ہے جو کافروں کی روحوں کو ان کے اندر گھس کر کھینچ لے کے آتے ہیں. کتنا سخت منزل ہوگا کہ کافروں کی روحیں فرشتہ اندر گھس کر. اب یہ بات یہ معنویت ہے کہ گھسنے کا مطلب یہ کہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے جسم میں گھس گیا، نہیں. جس چیز کو یعنی کہ اندر کو چیز کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اس طرح کافر کی روح کھینچی جاتی ہے. اسی کے مقابل میں والناشطات نشطا. لیکن جب وہی فرشتے جب مومنین کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو گویا جیسے ایک بند کھول دیا جائے، ایک گراہ کھول دی جائے، ایک گراہ جیسے کھولی جاتی ہے جتنی سہولت سے، اس طرح ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں اس سورہ کے آغاز میں ہی 2 چیزوں کو فیصلہ وار تقسیم کر دی گئی کہ بھائی کافروں کا حساب الگ اور مومنین کا حساب الگ. اب جس کو مومنین کی صف میں رہنا ہے وہ اپنی شناخت کروا لے، اور جن کو کافروں کی صف میں رہنا ہم کو اپنی پہچان کروا لے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد جب مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو 29ویں نمبر پہ جس مناسبت سے آج کی محفل کی منعقد ہے کہ جسے ہم دعو الارض کہتے ہیں، وہاں پہ بات آ رہی ہے والارض بعد ذالک دحاہا. اس سے پہلے کیا آیت ہے؟ رفع سمکہا وسواہا. وہاں پر کیا ہے؟ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. لیکن یہ زمین پیدا کب کی گئی؟ کہاں سے اس زمین کا آغاز ہوا؟ آج کی محفل جیسے آپ حضرات کو پتا ہے مرحوم جناب عباس حسین باسو صاحب کیا کرتے تھے. اب ان کی اس محفل کی ذمہ داری ان کا چھوٹا بیٹا جن کا نام کیا ہے؟ آسو. اچھا نام کیا ہے؟ سید اصغر حسین. اب یہ
مذہبی سارا کام جو ہے واسو بھائی کا، وہ ان کا یہ چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو ادا کر رہا ہے۔ پروردگار ان سب کو، ان تمام بھائیوں کو اور مرحومین کو کی مغفرت فرمائے، اور ان لوگوں کی توفیقات میں اور رزق میں اور ان کے کمال میں برکت ادا کرے۔ عزیزان گرامی، یہ زمین پہلے کیا تھی؟ غور کیجیے گا آیت پر، تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دہم الارض کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سمندر سے، دریاؤں سے جزیرہ رونما ہوتا ہے، اسی طرح پہلے جو کائنات تھی یا جھاگ کی صورت میں تھی یا پانی کی صورت میں، کائنات یا جھاگ کی شکل میں یا پانی کی شکل میں، جس روز، جس وقت اور جس لمحہ وہ خشکی نمایاں ہوئی جزیرے کی طرح، اس کا نام ہے دہر، اس کا نام ہے دہر۔ اب یہ کعبے سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ کعبے سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ بھائی زمین ابھری، اس سے اور کعبے سے کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں جب یہ زمین ابھری تو وہ کائنات یا زمین کا جو دائرہ ہے اس کا سینٹر ہے، اس کا مرکز ہے، اور اسی مرکز پر پروردگار عالم نے کعبے کی تعمیر، یہ کعبے کی تعمیر کب ہوئی ہے گرامی؟ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، جب کائنات میں کچھ نہ تھا، ہو کا عالم تھا، صرف ارواحیں تھی اور نور ہی نور تھا۔ اس وقت پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے بیت المعمور، بیت المعمور میں کعبے کی تعمیر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پروردگار نے کروائی۔ یہ یوں ہی رہا، فرشتوں کی عبادت گاہ بنا رہا یہ بیت المعمور۔ اس کے بعد جب زمین کی خلقت ہوئی یا پانی سے زمین ابھرا، خشکی ظاہر ہوئی، تو یہ وہی سینٹر تھا جہاں پر کعبے کی تعمیر جناب آدم نے کی۔ جناب آدم کو گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ جناب جبرائیل، کہ دیکھو بیت المعمور کے سیدھے سیدھے، اور یہ صرف آسمان پر نہیں ہے یہ سینٹر، بلکہ زمین کی جتنی تہیں ہیں، زمین کی جتنی تہیں ہیں جس کو کہتے ہیں 7 تہیں ہیں، یہ پورا سینٹر ایک قائم ہو گیا۔ یہ اس وقت تک رہا جب جناب آدم، جب جناب نوح کا طوفان نہیں آیا تھا، جب طوفان نوح نہیں آیا تھا تب تک کعبہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم تھا، لیکن جیسے ہی طوفان آیا اس کعبے کو اٹھا لیا گیا، کعبے کو اٹھا لیا گیا آسمان پر۔ یہ کعبہ خراب نہیں ہوا، تو کہتے ہیں جب کعبہ خراب نہیں ہو سکتا تو وارث کعبہ کی منزل کیسے خراب ہو سکے گی؟ یہاں پر بددعا تھی، پانی آیا، نازل بھی ہوا، ابلا بھی، لیکن وہاں دشمنوں نے یہ سازش کی کہ کربلا کی زمین کو برابر کر دیا جائے، ہل چلا دیا جائے، پانی چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب کعبے پر فرق نہیں آ سکتا تو جو محافظ کعبہ ہے اس پر کیسے فرق آ سکتا تھا؟ صلوات محمد۔ کل کی شب عبادت کی شب تھی، اور آج کا دن بھی روزے سے آغاز ہوا، اور بہرحال اگر اس سال ذہن میں نہیں ہے یا نہیں سنا ہے تو آئندہ سال کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اس دن کا روزہ، اس دن کی عبادتیں بڑا معنی رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں سال میں 4 مستحب روزے ہیں، 4 دن مستحب روزہ رکھنا بڑا ثواب رکھتا ہے، ان میں سے آج کا روزہ تھا۔ سال میں 4 دن کا روزہ، ان میں سے ایک آج کے دن کے روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ عبادت کرنے والے کو 100 عابدوں کا ثواب ملتا ہے، عبادت کرنے والوں کو 100 عابدوں کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی ایسا ثواب
جب اسے ثواب مل چکا ہوتا ہے تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایک پلک جھپکتے ہوئے بھی خدا کی معصیت یعنی گناہ نہیں کیا۔ اگر کسی نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز تھی آج، یہ بھی سن لیجیے، میرا کبھی ذہن میں رہا تو آئندہ سال پڑھ لیجیے گا، آج کی تاریخ میں 2 رکعت نماز صرف ظہر سے پہلے پڑھنا تھی، 2 رکعت نماز تھی، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ہم کے بعد 5 مرتبہ شمس پڑھنا تھا، والشمس کا سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ بہرحال 2 رکعت نماز تھی، اس کے بعد کچھ دعائیں تھیں، اگر توفیق رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال ضرور پڑھیے گا۔ رات، اس رات کی عبادت بھی بڑی عجیب عبادت والی رات تھی، روزہ، غسل، خاص کر کے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے روایتوں میں ہے کہ امام رضا سے منسوب ہے یہ مہینہ، چاہے امام رضا کی ولادت لے لیجئے یا امام رضا کی ایک روایت کے طور پر شہادت بھی لے لیجئے، تو اس مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت مخصوص ہے، آپ کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری مناسبت جو آخری مناسبت میں عرض کر رہا ہوں آج کی تاریخ کے حوالے سے، کہ رسالت مآب حج کے لیے جو نکلے تھے، آپ یہ بتائیے رسالت مآب نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ اتنی بڑی زندگی 63 سالہ اور رہبر، امت کا رہبر، اس کو بس اتنا ہی موقع ملا کہ وہ ایک حج کر سکے، اور آج ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال زیارت پر جائیں، وہ توفیق الگ بات ہے، لیکن بھائی اگر پیسے ہیں تو آپ کہیں خرچ کر دیے نا کسی غریب پر۔ حج پر اور زیارتوں پر جانا اپنا ایک ثواب رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب اگر آپ کو کہیں مل رہا ہے تو آپ کیوں ترک کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے اسی پیسے سے کسی کی شادی کروا لیجیے، مٹیا بوجھ میں سب سے بڑی مار جو پڑی ہے گھر نہیں ہے جوانوں کے پاس، آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، زیارت پہ جائیے گا، نام ہو رہا آپ کا، ظاہر ہاتھ چومیں گے لوگ، ہاتھ چومیں گے آپ کے لوگ کہ بھائی ظاہر صاحب آئے کربلا سے چوم کے آئے، آپ یقین کیجیے جب آپ کسی کو گھر بنا کے دیجیے گا تو فرشتے آپ کا ہاتھ چومیں گے۔ یہ ہمارے وہاں کا کنسپٹ نہیں ہے، زیارت پر زیارت کر لیجئے، نام بڑا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کو جو ہے گھر بنا کے دیں، نہیں ہے گھر بٹیا میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، آج شادیاں ہو جا رہی ہیں، کوپریٹ کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، شادی ہو جا رہی ہے، لیکن کسی جوان کو جو شادی کر رہا ہے مطلب اس کی خاص ایک مار ہے، سمجھ لیجیے، میں کہتا ہوں کہ شادی نہیں ہو رہی، لڑکے کے پاس گھر نہیں ہے، شادی کی نہیں ہوئی، لڑکے جوان میں کما بھی رہا ہے لیکن اچھا گھر نہیں ہے۔ اگر قوم کے ذمہ دار لوگ خاص کر کے انجمنیں اگر اس پر غور کریں کہ سال میں 1 گھر دے دے کسی کو، سال میں 1 گھر، 200 اسکوائر فٹ کا، 300 اسکوائر فٹ کا، ہر سال 1 گھر ہوگا تو اس میں پروردگار برکت بھی دے گا۔ 1 گھر آپ 1 سال کیجیے گا، دیکھیے آئندہ سال 2 گھر نہیں ہوتا بولیے گا، لیکن نہیں آج جوان شادی کے لائق ہو گئے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، لڑکیاں پسند نہیں کر رہی، اس لیے راضی لڑکیاں نہیں ہو رہی ہے، لڑکی والے نہیں ہو رہے کہ گھر نہیں ہے اس کے پاس، کام ہے، روزی ہے، کما رہا ہے 10,000 12,000 15,000، لیکن اسی جھوپڑی میں اسی کوٹری میں رہ رہا، ماں باپ کے ساتھ رہنا، گھر نہیں ضروری ہے۔ اس لیے شکیل صاحب میں عرض کر رہا ہوں، میں ختم کر دیتا، سب سے بڑی پرابلم جو آج مٹیریل میں ہے گھر نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پروردگار توفیق دے، کہیں سے کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ ہو تو اس بارے میں ضرور سوچیے، کہیں سے بھی کوئی وسیلہ، کہیں سے بھی آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، واقعی زیارت کو کینسل کیجیے، یہ پیسہ لگا دیجیے، پروردگار کل آپ کو پتہ نہیں کتنے محل عطا کر دے گا، زیارت میں ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ زیارت حسین نے قبول کیا یا نہیں کیا، یقین نہیں کر سکتے کہ یہ زیارت آپ کی قبول ہوئی یا نہیں، لیکن اگر آپ کسی غریب کو، کسی مفلس کو، کسی ضرورت مند کو، ہم کہتے ہیں اس کو راشن نہیں دو، یہ تو کماتا ہے، اس کے 4 لڑکے ہیں، بھائی یہ لاک ڈاؤن ہے، وہ 4 لڑکے بھی بیکار تھے، اس کو نہیں دو، دینے والے بہرحال جو دیتا وہ بیچارہ دل کھول کے دیتا، لیکن اس کے جو حوالی موالی وہ خراب کر دیتے ہیں معاملہ، اس کو نہیں دو، یہ تو حیثیت مند ہے، یہ تو کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان ہے، بھائی دکان تو بند تھی۔ تو اس طرح کا ماحول ہمارے وہاں پیدا ہوتا ہے، سال میں
لہذا توفیق الہی چاہیے جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ کوشش کیجیے کہ گھر کے کنسرٹ میں آئیے، جس سے جو ہو سکے، جہاں بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے، جو بھی آپ کا ذریعہ ہے، ایک گھر دیجیے 4 لاکھ 5 لاکھ ایک سال میں جمع کر لیجیے نا۔ انجمن اگر چاہے تو واقعی نہیں جمع کر سکتی ہے، ایک بجٹ نکال دے، یہ بجٹ ہمارا اس کام میں لگائیں گے۔ جو حیثیت والے ہیں، جن کے جو روابط ہیں، استعمال کریں، ضرور انشاءاللہ پروردگار توفیق دے گا۔ رسالت مآب نے اپنے حج کا آغاز آج کے دن سے شروع کیا، 25 ذی قعدہ سے مرحلہ شروع ہوا، ختم ہوا کہاں پر؟ 18 ذی الحجہ پر۔ 25 ذی قعدہ تراب کے آغاز کا دن، 25 ذی قعدہ تراب کے آغاز کا دن، اور 18 ذی الحجہ ابو تراب کی ولایت کے اعلان کا دن۔ سلام علیکم محمد الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد